قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام سید الرسول خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستو، اسلامی بھائیوں، انسانی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کتنی ہی رنگین کیوں نہ ہو، آخر کار اس دنیا نے لپیٹ دیا جانا ہے۔ قیامت کی گھڑی قائم ہو کر رہنے والی ہے۔ انسان چاہے اس قیامت کی تیاری کر لے، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لے، اور چاہے دنیا کی زندگی میں جانوروں کی طرح کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اور بچے پیدا کرنا، صرف اسی کام کے لیے اکتفا کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن انسان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آخر کار اس کو فنا ہونا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ چمک دمک سب ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور ایک دن حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ آئیے آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی قیامت کی چند نشانیوں پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی نشانیاں جنہیں اثرات الساعہ کہا جاتا ہے، یہ دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ نشانی جو چھوٹی نشانی ہے، جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہے، اور ایک بڑی نشانی جو قیامت کے بالکل قریب جا کر جن کا ظہور ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بعثت والساعة كهاتين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میرے بعد آنے والی چیز یہ قیامت ہے۔ میں اور قیامت اس طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں فرمایا؟ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی اور کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اب جو چیز آئے گی وہ نبوت نہیں، کوئی اور نبی نہیں، بلکہ وہ قیامت ہی آئے گی۔ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قیامت کے آغاز پر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء آئے اور گزر گئے، نبی کے بعد نبی آتے رہے، امت کے بعد امتیں آتی رہیں، لیکن ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، آپ آخری امت ہو، آپ کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا، فوت ہو جانا، دنیا کا چھوڑ جانا، اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو جانا، اللہ کے جنتوں کا مہمان بن جانا، آپ کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے 6 نشانیاں گن لو، 6 نشانیوں کو شمار کر لو، 6 نشانیوں کو گن لو قیامت سے پہلے۔ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات۔ ان 6 چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز میری وفات۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے۔ امت کا اجماع ہے، امت اکٹھی ہے اس بات پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، ان میں سے سب سے پہلی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ جو لوگ انکاری ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، آپ تو زندہ ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جیسے ہنڈیا کو چراغ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ بجھتا نہیں، چھپ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر لیے ہیں۔ آپ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہیں، حاضر و ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں۔ آپ پر موت واقع نہیں ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی، آپ فوت ہوئے، وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ آپ کو سننے میں آتا ہوگا ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی یہ روایت ان تمام عقیدوں کو پاس کر رہی ہے۔ مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو گن لو، 6 نشانیوں کو شمار کر لو، پہلی چیز اس میں سے میری وفات ہے، دوسری بیت المقدس کی فتح ہونا، تیسرا وہ زبردست موت، وہ بڑی موت جو بکری کی ایک بیماری کی طرح پھیلے گی اور دنیا اس کے اندر مر جائے گی، بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کا شکار ہو جائے گی۔ نمبر 4 مال کی کثرت، مال اتنا زیادہ ہوگا، اتنا عام ہو جائے گا کہ کسی کو 100 دینار اگر دیں گے تو وہ راضی نہیں ہوگا، اور وہ 100 دینار تو بڑی ہلکی چیز سمجھے گا اور وہ ہزاروں میں راضی ہوگا، مال کی اتنی کثرت ہوگی۔ نمبر 5 پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اور نمبر 6 پھر تمہاری بنو اصفر، یورپ، امریکہ، روم، ان کے لوگوں سے صلح ہوگی مگر وہ تمہارے ساتھ بدعہدی کریں گے، پھر وہ تمہاری طرف 80 جھنڈوں کے تلے وہ اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ تھا، اس لیے صحابہ کرام جب کوئی مصیبت آتی، کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی غم آتا تو دوسرے صحابہ ان کو اس پریشانی کو ہلکی کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی یاد دلواتے اور کہتے تھے کہ تمہیں یہ جو غم لاحق ہوا ہے، دیکھو ہمیں اس سے بھی بڑا غم امام الانبیاء علیہ السلام کا وفات کا غم ہے، اس غم کے مقابلے میں تمہارا یہ غم بہت ہلکا ہے۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہوں گا، اس وقت انسان چاہے گا کاش اس کا سارا مال، اس کے اہل و عیال، اس کی بیوی بچے اور مال وہ سب کچھ قربان کر دے، بیوی بچوں کو بھی قربان کر دے، اور اس کے بدلے میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایک مرتبہ دیدار ہو سکے۔ میرے بعد چاہیں گے لوگ پوری دنیا لٹا کر مصطفیٰ کے پیارے حسین چہرے کے ایک جھلک دیکھ لی جائے، لیکن تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ کہنے والوں کہ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ نبی کیوں کہہ رہے ہیں، نبی کیوں کہہ رہے ہیں تم مجھے نہیں پاؤ گے، تم چاہو گے سارا مال لٹ جائے، مال قربان کر دے، اہل و عیال قربان کر دے، پوری دنیا اگر اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو وہ پوری دنیا قربان کر دے، وہ چاہے گا کہ مجھ سے میری
دنیا لے لو اور مصطفیٰ کی ایک جھلک ایک مرتبہ مجھے دکھا دیا جائے۔ تو وہ کہاں گئے جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی نبی مدینے میں، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ آتے رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے یہ مولویوں کا بنایا ہوا دھندا ہے۔ مصطفیٰ اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے آ کر امام کائنات، امام الانبیاء، سید الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی کہ کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ قرآن بیان فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ یہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والے، معجزات کو دیکھ کر کے بھی تسلیم نہ کرنے والے۔ صحیح بخاری میں ہے اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے میں بٹ جانے کا منظر انہیں دکھایا۔ چاند دو ٹکڑوں میں بٹا، اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ معجزہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم منی میں تھے، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اگلی طرف جا گرا اور ایک ٹکڑا پچھلی طرف گرا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم گواہ رہنا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پیارے نبی کے صحابہ کا چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب تک تارے رہیں گے تب تک آسمان کے لیے سلامتی ہے، اور جب تارے چھٹ جائیں گے تو پھر وہ قائم ہوگی جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ جب صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا پھر امت پر وہ کچھ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس جہاں سے اٹھ جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کے اٹھ جانے کے بعد انتہائی برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کا قیام شریر لوگوں پر ہوگا، بدترین لوگوں پر ہوگا، اور اتنا شدید قیام ہوگا کہ اگر کوئی اپنا کپڑا بیچنے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا، کھولے ہوئے ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی، اسے کپڑا سمیٹنے کی مہلت نہ ملے گی۔ کوئی لقمہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھانے کے لیے وہ لقمہ اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا، منہ میں نہیں ڈال پائے گا، اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے اونٹ کو پانی پلانے کا تالاب لیپ رہا ہوگا، وہ اسی حال میں ہوگا، اسے اٹھنے کی مہلت نہ ملے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیت المقدس کا فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری کے حوالے سے ہم نے سنایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کو شمار کرو قیامت سے پہلے، اس میں سے ایک چیز بیت المقدس کا فتح ہونا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور مسلمانوں نے پھر دوبارہ بیت السلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں 583 ہجری میں سے دوبارہ فتح کیا، اور پھر ایک بار اللہ کے حکم سے اہل ایمان کی جماعت اس کو فتح کرے گی، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے، درخت اور پتھر بول اٹھیں گے۔ حدیث پر غور کرنا، مسلمانوں کی جماعت بیت المقدس کو فتح کرے گی۔ یہودی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے، درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے، درخت اور پتھر آواز لگائیں گے، تعال تعال، ادھر آؤ۔ کون؟ ہندی ادھر آؤ، پاکستانی ادھر آؤ، عربی ادھر آؤ، عجمی ادھر آؤ، یہ تقسیم کرے گا پتھر۔ ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی،
تعال یا مسلم، تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ، اے مسلمان ادھر آؤ۔ مومن کی پہچان کالے اور گورے سے نہیں، مومن کی پہچان عربی اور عجمی سے نہیں، وطنوں سے نہیں، ٹکڑوں سے نہیں، زمینوں سے نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ مومن کی پہچان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ محبت اور نفرت کی بنیاد نہ گورا ہے، نہ کالا ہونا ہے، نہ وطنیت ہے، نہ ملک ہے، نہ بلاد ہے، نہ شہر ہے۔ محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، یہ رب کو مانتا ہے، میں رب کو مانتا ہوں۔ تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اس حدیث پر ذرا رکیے اللہ کے لیے اور سوچئے، پتھر پر کون سا نبی آیا تھا؟ پتھروں پر کون سا نبی آیا؟ درخت کو یہ بات کس نے سکھا دی کہ یہ مشرک ہے، یہ قابل نفرت ہے؟ نہیں لوگوں، اللہ کی توحید عقیدہ فطرت ہے۔ اس عقیدے کو پتھر بھی جانتا ہے، اس عقیدے کو درخت بھی جانتا ہے، اس عقیدے کو چرند پرند بھی جانتے ہیں۔ اور ہم کلمہ پڑھنے اور ہم کلمہ پڑھ کر نہ سمجھنا چاہیں، ہماری مرضی ہے۔ بیٹی کا رشتہ آئے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور کار کوٹھی بنگلے والا، لیکن پتہ ہے کہ یہ قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، پتہ ہے کہ یہ درباروں پر جاتا ہے، پتہ ہے کہ یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، پتہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی سجدے کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ سب رہنے دو، ہے تو ڈاکٹر، ہے تو انجینئر، ہے تو پڑھا لکھا، ہے تو مالدار۔ درخت جانتا ہے، پتھر جانتا ہے۔ تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی اور مشرک کافر چھپا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ پتھر کو یہ تمیز ہے کہ کافر سے مومن کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اے کاش کلمہ پڑھنے والی قوم یہ تمیز کر پاتی، میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ ہم محبت کریں تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور ہم نفرت کریں تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اگر ہم بیٹی دیں تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ باقی ساری وجوہات مکڑی کا جالا ہے۔ محبت کی بنیاد نہ سیاست ہے، محبت کی بنیاد نہ جمہوریت ہے، نہ قربانی کی کھالیں ہیں، نہ رشتہ داریاں ہیں۔ محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، یہ موحد ہے، ہم موحد ہیں، یہ مشرک ہے، ہمارا مشرکوں سے تعلق نہیں ہو سکتا، محبت نہیں ہو سکتی۔ سامعین اکرام، پتھر ہمیں تعلیم دے رہا ہے، پتھر ہمیں منہج سکھا رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے۔ ایک مشرک سے نفرت کر کے، ایک کافر سے نفرت کر کے اہل ایمان کو پیغام دے رہا ہے کہ میں پتھر ہو کر مشرک سے نفرت کرتا ہوں، اور تم مسلمان ہو کر مشرک تھے، کیسے تم مشرک کو گلے لگا لیتے ہو؟ سیاست کے لیے، ووٹوں کے لیے، چندے کے لیے، یہ تو ایمان کی غیرت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی طاعون کی بیماری کا پھیلنا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں ہے موتان، اور اس سے مراد ہے بہت کثرت سے موت، بہت بڑی موت اور بہت زیادہ موتیں۔ جیسے بکریوں کی ناک سے ایک بیماری شروع ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتی جاتی ہے، ریوڑ کی ریوڑ، تعداد ان کی بہت بڑی اور ہلاک ہو جاتی ہے، اس طرح کی بیماری پھیلے گی اور انسان اس کا شکار ہو جائے گا۔ امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں واقع ہوا۔ سرزمین شام کے اندر طاعون کا یہ مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق کثرت سے موت کے منہ میں گئی، یہاں تک کہ مسلمان بھی 25,000 کی تعداد میں فوت ہو گئے۔ اور یہ بیماری اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، اہل کفر کے لیے عذاب ہے۔ اس بیماری کے اندر بہت سارے جلیل القدر صحابہ اکرام بھی فوت ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور، فتنوں کا سیلاب۔ اندھیری رات کی طرح رات شروع ہوتی ہے نا، سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ہر پہر پچھلے پہر سے بڑھ کر اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسی نشانی ہے جو اس دور کے اندر واضح ہو رہی ہے، اور انسان پوری طرح ان فتنوں کا شکار ہو چکا ہے۔ اس میں سے بد نظری کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مردوں کا غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھانا، ان کو دیکھنا، اور اس کے لیے ایسے مواقع میسر ہیں
ٹیلی ویژن، ڈش انٹینے، کیبل، سیڈیز اور فلمیں، گانے اور اسی طرح انٹرنیٹ وغیرہ، اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس فتنے کا شکار کیسے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے پتا ہے فلم دیکھنا گناہ ہے، ڈرامے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں گھر میں ٹی وی لایا ہوں خبر سننے کے واسطے، کبھی کبھی کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہوں، زیادہ خبریں ہی سنا کرتا ہوں۔ خبر سنانے کے لیے ماشاءاللہ اللہ کے اولیاء کر سناتے ہیں، خبر اللہ کے اولیاء اللہ کر کے سناتے ہیں۔ خبریں سنانے کے لیے کوئی باحیا اور بے غیرت عورت نہیں آتی ہوگی اسکرین کے اندر، کسی کا سر کھلا نہیں ہوتا ہوگا، کوئی سج دھج کے میک اپ کر کے نہیں آتی ہوگی۔ یہ بد نظری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، آج اکثریت اس فتنے کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر آپ 10,000 گھروں کو چھان بین کریں گے، شاید کوئی ایک گھر ملنا مشکل ہو جس میں ٹیلی ویژن کے فتنے یا ٹیلی ویژن کی بیماری نہ ہو، جس میں گندے چینل نہ چلتے ہوں، جس میں بے غیرتی کے پروگرام اور بے حیائی کے پروگرام، گندے ڈرامے، گندی فلمیں نہ آتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو ماننا نہیں ہے، مت مانو۔ ڈراموں کے اندر بہت سارے ڈرامے بڑے اصلاحی قسم کے ہوتے ہیں، کئی فلمیں بڑے سبق آموز ہوتی ہیں۔ میں ان سارے بھائیوں سے ایک ہی سوال کروں گا، اللہ کے لیے مجھے صرف ایک آدمی دکھا دو، زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، صرف ایک آدمی دکھا دو کہ جو ماشاءاللہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر تہجد کی نمازیں پڑھنے لگا ہو۔ اور پوری دنیا چھان لیجئے، ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، سبق آموز قصے سن کے اس نے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دیا ہو، 5 وقت کا نمازی بن گیا ہو، ماشاءاللہ داڑھی سیب کر رہا تھا پہلے اور اب داڑھی سیب نہیں کر رہا ہو، کوئی ایک آدمی دکھا دیجیے۔ اور میں آپ کو 20 ایسے واقعات سناؤں گا کہ 5 وقت کا نمازی، تہجد ادا کرنے والا جو ہی اس فتنے کے اندر شکار ہوا، نمازیں بھی گئی اور اس کا ایمان بھی گیا۔ سامعین کرام، تو ان فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جس نے ان بے حیائی کے فتنوں سے اپنے دامن کو بچا لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر ہر سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے حرام مال کا فتنہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ بینک سے سود مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوسٹر لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹینشن کیوں لیتے ہو، ہم گاڑی دینے کے لیے تیار ہیں، پہلی قسط معاف، دوسری قسط معاف، تیسری قسط معاف، اور جو ہی قسط ختم ہوئی ایسے گلے کے اندر رسا ڈالا، ٹائٹ کیا کہ پوچھو مت۔ آج یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ بینک سے لون لے کے مکان بنانے والا تو مر کے قبر میں دفن ہو جائے گا، یہ سود اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، اس کو حساب دینا ہوگا، مزے اس کی اولاد کرے گی، یہ تو مر کر کے مٹی میں دفن ہو جائے گا، مزے اس کی اولاد کرے گی اور گناہ اس کے گردن کی ہڈی بن رہی ہوگی۔ بینک سے لون لے کر ذریعہ آلات بنانے والوں، گاڑیاں لینے والوں، سود کا معاملہ کرنے والوں اور نہ سوچنے والوں، یہ حرام مال جو آ رہا ہے، اگر ہم کلمہ گو ہیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، رب کے سامنے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکیں گے جب تک کہ اس سوال کا جواب ہم نہ دیں، مال کمایا کہاں سے تھا، مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا، حلال اور حرام کی تمیز ختم، حرام مال کا فتنہ، رشوت کا فتنہ، نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت۔ سامنے اقرار، یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے۔ نشہ آور بیچنے والوں، بیڑی بیچنے والوں، گٹکا بیچنے والوں اور اسی طرح سگریٹ بیچنے والوں، یہ حرام چیز بیچ رہے ہو، پینے والے کو تو گناہ ہے ہی، سونگنے والے کو تو گناہ ہے ہی، بیچنے والے کا گناہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ جہاں سگریٹ پینے والا گناہگار، وہاں سگریٹ کو بیچنے والا بھی گناہگار، جہاں نشاور کھانے والا گناہگار، وہاں نشاور چیزوں کا بیچنے والا بھی گناہگار۔ سامعین اکرام، اسی طرح ان فتنوں کے علاوہ حرام لباس کا فتنہ،
حرام لباس کا فتنہ. آج واللہ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، انسان اپنی نوجوان بیٹیوں اور نوجوان بیٹوں کے ساتھ کسی بڑے مارکیٹ میں جا ہی نہیں سکتا. گندا ڈریس، گندا لباس اور بازار بھرے ہوئے، شاپنگ پلازے بھرے ہوئے، ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہمارے گھر کا ماحول، شادی کا ماحول، فنکشن اٹینڈ کر کے دیکھ لو، عورتیں عورتوں میں جاتی ہیں تو ننگی، مرد مرد میں جاتا ہے تو ننگا. ٹائٹ پینٹ نہیں دیکھی ہے آپ نے کہ جو ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے، اس کے جسم سے ایک 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 انگ ظاہر اور نظر آتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لباس سے بچو جو آپ کے اعضاء کو، آپ کے ننگ کو، آپ کے جسم کو ظاہر کرے. اور یہ ٹائٹ پینٹ پہننے والوں کو دیکھ لو، بیچارے نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، کوئی ان کا پارٹس اور باڈی ایسا ہو جو پچھلے کو نظر نہ آتا ہو، اور بیچارے کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. گندے لباس کا فتنہ، بے حیائی کی لباس کا فتنہ. اور بچپن سے ماں باپ تو بڑا خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے. یاد کر لو، یاد رکھ لو، جس بچے کو بچپن سے آپ نے غیر اسلامی ڈریس پہنا دیا، جس بچے کی پینٹ بچپن سے اس کے ٹکنے کے نیچے لٹک رہی ہے، وہ جوان ہو کر ٹکنے ننگے کرے گا. وہ جوان ہو کر اپنے ٹکنے کو، اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر کرے گا. سوچئے اللہ کے لیے. طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، طنز کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جو کپڑا ٹکنے سے نیچے ہے یہ آگ میں ہے، یہ حصہ آگ میں ہے. فاروق اعظم زخمی ہے، فاروق اعظم زخمی ہے، بستر پر پڑے ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، اتڑی کٹی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے. ایک نوجوان آپ کی عادت کر کے واپس آتا ہے، امیر عمر کی نظر اس حال میں ہوتی ہے، اس کے ٹکنے پر، اس حال میں اس کے ٹکنے پر نظر پڑتی ہے. واپس بلاتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر اونچا کر رکھا کرو، دل پاک رہے گا اور تیرا کپڑا بھی پاک رہے گا. اور جس نے اپنے بچے کو بچپن سے ایسا ڈریس پہنایا کہ جس کے ٹخنے ہمیشہ چھپے ہوئے ہوں، وہ بڑے ہو کر کب اسلامی لباس پہنے گا؟ اجی مولوی صاحب لباسی ہے، لباسی ہے. ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، ڈریس سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہندوستانی بریگیڈر فوج کا، آرمی کا جو مین ہوتا ہے، پاکستانی فوج کا کوئی ڈریس پہن کر آ جائے، اگر ہندوستانی فوج، اگر کوئی پاکستانی فوج کا ڈریس پہن کر کے آ جائے تو کیا اس کی گرفتاری نہیں ہوگی کہ تو دشمن کا ڈریس پہن کر آ گیا؟ وہ نہ کہے گا کہ میں ہندوستانی ہوں، میں اوریجنل ہندوستانی ہوں، میرے دل میں ہندوستان کی محبت ہے، میرے دل میں ہندوستان کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. وہ کہیں گے کہ تیرا ظاہر دشمن جیسا ہے، تیرا لباس دشمن کا ہے. ارے مصطفیٰ کے دشمنوں کا لباس ہماری بیویاں پہنے، ہمارے بچے پہنے، ہماری عورتیں پہنے، ہمارے جسم پر سجے، اور پھر ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا حرج ہے، اندر سے تو پیار ہے نا، اندر سے محبت ہے. جب پیار اندر سے ہوتا ہے تو ظاہر کو بدل دیتا ہے، جب پیار اندر سے ہوتا ہے تو ظاہر کو بدل دیتا ہے. جس کے اندر کی پیار نے اس کے ظاہر کو چینج نہیں کیا، وہ سوچے کہ اس کے اندر کا پیار کیسا ہے، اندر سے لاکھ کہتا رہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، لیکن روزانہ صبح اٹھ کر داڑھی سیو کرتا ہے، اس داڑھی کو پیارے نبی کی سنت کو گٹر کی گندگی میں پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی سے بڑا پیار ہے، نبی سے بڑی محبت ہے. ارے پیار سچا ہوتا تو آپ کا چہرہ محمد مصطفیٰ جیسا ہوتا. یہود و نصارہ اور مجوسی جیسا منہ بنا کر پیغام دے رہا ہے کہ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا نہیں لگتا. تیری زبان کہے نہ کہے لیکن تیرا دل پکار کر کے کہتا ہے، تیرا عمل پکار کر کے کہتا ہے
کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور اچھی محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی آج کے دور میں ان چیزوں سے دور ہو جائے، اگر کوئی آج کے دور میں ان چیزوں سے دور ہو جائے اور اپنے گھر میں ٹی وی نہ رکھے، وہ ڈش نہ لگائے، وہ کیبل نہ لگائے، وہ شادی میں موویز نہ بنوائے، وہ اپنی بیوی کو تیار کر کے دیکھنے سے پہلے، مووی میکر کو دکھوانے سے پہلے نہ دیکھے، وہ جہیز نہ لے، وہ بارات کی ڈرامے نہ کروائے، وہ دنیا جہاں کی مصیبتوں سے اپنے دامن کو بچا لے، ہر کوئی کیا کہے گا؟ پتہ نہیں کس دنیا کا بندہ ہے، پتہ نہیں کس دنیا کا بندہ ہے، یہ کسی اور دنیا کا مخلوق ہے۔ ہر بندہ اس کو اجنبی سمجھے گا، یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان اپنے دل میں رکھے کہ ایک دور آئے گا، فتنوں کا دور، دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے مٹھی میں انگارے کو بند کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اس دور میں دین پہ پورا عمل کرے گا، فتنوں کے دور میں، جب داڑھی رکھنے والے کو ملا مروٹا صوفی مولانا، جب سلوار اونچی کرنے والے کو کہا جائے بکریاں چرانے چلنا ہے، چھوٹے بھائی ٹیکی پہن کر آ گیا ہے اور کپڑا بچانے لگ گیا ہے، بارش تو نہیں ہو رہی ہے، تم اپنے کپڑے کو اوپر کر لیے ہو، جب بیوی کو پردہ دیور سے، جیٹ سے، پھوپھے سے، خاوند کے چچا سے، خاوند کے ماموں سے، کزن سے پردہ کروایا جائے تو پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے۔ آج کل تو عورتیں مردوں سے کندھا سے کندھا ملا کر کے چلتی ہیں، ایسی چیز سننے کے لیے ملے گا۔ ایسا دور جو فتنوں کا دور ہے، اسلام پہ عمل کرنا، انگارے کو مٹھی میں لینا ہے۔ گھر میں پردے کا نظام رائج کیا، بھائی ناراض، باپ ناراض، بہنوئی ناراض، دیور ناراض، جیٹ ناراض، بائیکاٹ۔ اگر کوئی ایسے دور میں شریعت پر عمل کرتا ہے، پھر مصطفیٰ کا فرمان بھی تو سن لے، فتنوں کے دور میں اسلام پر عمل کرنے والے کو 50 بندوں کے عمل کے مقابلے پر ثواب دیا جائے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا بل منکم، تمہارے 50 کے بدلے اس ایک بندے کو اجر ملے گا جو فتنے کے دور میں اسلام پہ پورا کا پورا عمل کرے گا۔ آج کوئی توحید کو سمجھ جائے، اسلام کو سمجھ جائے، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے سے انکار کر دے، وہ سیدنا علی کو مشکل کشا ماننے سے انکار کر دے، وہ مردوں کو داتا کہنے سے انکار کر دے، وہ مردوں کو غریب نواز، بندہ پرون نہ مانے، وہ 11ویں کی کھیر نہ کھائے، وہ محرم کے گھوڑے نہ لگوائے، وہ رجب میں کونڈے نہ لگائے، کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا ہے، اس کو قوم سے نکال دو، اسے آگ کر دو، اس کا پانی روٹی الگ کر دو۔ ارے سنو، جب کائنات والے رب کے لیے تعلق توڑتے ہیں، عرش والا بندے سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ مرضی ہے فتنے کے اس دور میں عرش والے سے تعلق جوڑ لو یا عرش والے کو ناراض کرو، فرش والوں سے تعلق جوڑ لو، پسند اپنی دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ان فتنوں کا ایام میں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں اور جو یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین فتنوں سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہم میں سے بیمار ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفاء کاملہ اور عاجل عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہے، اللہ رب العالمین ان کو نیک اور ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ جو بے اولاد ہے، اللہ رب العالمین ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی شرکیات میں پڑے ہوئے، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں پکا سچا موحد بنا دے، اہل توحید بنا دے۔ اسی طرح آج جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے۔ آج جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، کافروں کی قید میں ہے، جیلوں میں بند ہے، الہ العالمین تو ان کے لیے کوئی آسان سا راستہ نکال دے۔ اسی طرح جب ہمارا اس دنیا کے اندر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، حالت توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔